دیکھیے پاکستان کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھیں کہ پاکستان کا کیا حال ہے، جنرلی کہیں گے پاکستان کا برا حال۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اکثریت کہے گی نہیں پاکستان کا نظام یا نظام بہت خراب ہے یہاں پاکستان۔ اچھا، اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نظام بہت خراب ہے، تو آخر کیا چیز ہے جس میں ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے؟ کیا چیز ہے ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے؟ آپ خود اپنے گھر میں دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے جو آپ کی سواری تھی، کیا آپ کی سواری اس 10 سال کی سواری سے بہتر ہوئی ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سواری 10 سال کی سواری سے بہتر ہوئی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 10 سال پہلے جتنے ایئر کنڈیشنر تھے اس سے زیادہ ایئر کنڈیشنر ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے آپ کے بچے جن ٹاٹوں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ہم ان سے بہتر اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پہلے جو گھڑے ہوتے تھے ہمارے گھر میں فریجیں ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم 10 گھنٹے کے اندر لاہور جایا کرتے تھے، اب ہم 4 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتے ہیں؟ تو کہاں ہے وہ ڈیٹیریوریشن جس کو آپ ڈیٹیریوریشن کہتے ہیں؟ وہ کیا ہے ڈیٹیریوریشن؟ لیکن ڈیٹیریوریشن ہے، وہ جو ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے وہ مٹیریل کے اندر گروتھ ہوئی ہے، ویلیو سسٹم کے اندر ڈیٹیریوریشن۔ ویلیو سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو اردو میں اقدار کہتے ہیں۔ اقدار کا مطلب یہ ہے کہ میری جان، میری مال، میری عزت مجھے جتنی عزیز ہے، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہو۔ آپ کی جان، مال، عزت اتنی ہی عزیز ہو جتنی مجھے اپنی جان، مال، عزت۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے درمیان میں ایک گلو کی ضرورت ہے، ایک گوند کی ضرورت ہے، ایک بندھن کی ضرورت ہے، ایک ٹائی کی ضرورت ہے۔ اس ٹائی کا نام ہے اقدار اور ویلیو سسٹم۔ پاکستان میں ویلیو سسٹم ڈیٹیریوریٹ ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر پچھلے 10-20 سال میں کارپوریٹ سوسائٹی کے کانسیپٹ کی وجہ سے جو ویسٹ کے اندر ہے کہ جتنی چیزیں زیادہ پیدا ہوں گی اتنی لوگ زیادہ خریدیں گے، جتنے زیادہ خریدیں گے اتنی ملک کی اکانومی سرکولیٹ کرے گی، اس کانسیپٹ کو ہم نے آنکھیں بند کیے بغیر ویسٹ کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص پیسے کمانے کے لیے لگ گیا ہے، کیونکہ پیسے کمانے سے ہی اس کا اسٹینڈرڈ آف لائف امپروو ہوگا۔ اور یہ جس کی کاسٹ پر ہوا ہے وہ ویلیو سسٹم کی ڈیٹیریوریشن کی ہوا ہے۔ اس کی یارڈ سٹک یہ ہے کہ جس معاشرے میں ادب پروان چڑھ رہا ہو، شاعری پروان چڑھ رہی ہو، فنون لطیفہ پروان چڑھ رہے ہو، وہاں کا فوک کلچر پروان چڑھ رہا ہو، وہاں جو ہے آرٹسٹ پیدا ہو رہے ہوں، جس معاشرے کے اندر ادب کریٹ ہو رہا ہو، جس معاشرے میں یہ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ریفلیکشن ہوتی ہے کہ اس معاشرے کی ویلیو سسٹم کیا ہے۔ کسی سے ایک سوال پوچھیں، سر یہ بتائیں خوشی کا کیا فائدہ ہے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ خوشی کا کیا فائدہ ہے؟ بتائیے نا، خوشی کا کیا فائدہ ہے؟ خوشی انسان میں احساس اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ اچھا، اسی طرح میں پوچھتا ہوں امن کا کیا فائدہ ہے؟ امن کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح میں آپ سے پوچھتا ہوں یار ہم آرام سے 2 میاں بیوی رہ رہے ہیں، بچوں کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا، دوسرا یہ بڑا سا لان ہے، اس میں پھول اگانے کا کیا فائدہ ہے؟ گو شاید آبجیکٹو جوابات میرے پاس نہیں۔ بھئی یہاں نہ بھی پھول اگے ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر کسی کے گھر میں بچے نہ بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی خوش نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آبجیکٹولی اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ خوشی کے بغیر کیا زندگی ہے۔ گھر میں بچے نہ ہنس رہے ہوں تو اس کے بغیر کیا زندگی؟ آپ کے لان کے اندر پھول نہ لگے ہوں تو وہ کس بات کا آپ کا گھر ہے؟ معاشرے کے اندر ادب، لٹریچر، آرٹ، فنون لطیفہ کی یہ حیثیت ہے۔ کچھ چیزوں کا کچھ پرپز ہوتا ہے، کچھ چیزیں اپنے اندر ایک پرپز ہوتی ہیں۔ یہ اس کا ایک پرپز ہے آواز کو ذرا اونچا پہنچانا۔ اگر مجھے آواز کو اونچا نہ پہنچانا ہو اس کا کوئی پرپز نہیں ہے۔ چھری کا پرپز ہے سیب کو کاٹنا، اگر مجھے سیب نہ کاٹنا ہو چھری کا کوئی پرپز نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی پرپز نہیں ہوتا، وہ خود پرپز ہوتی ہیں، جیسے خوشی، جیسے امن، جیسے محبت، وہ خود پرپز ہوتی ہیں، جیسے صحرا میں پھول۔ تو ادب، لٹریچر، میرے ذاتی خیال کے اندر ادب، فنون لطیفہ، زمین سے اٹھنے والے جو جس سارے کے سرخیلی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا لوک ورثہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی پرپز نہیں ہے مگر یہ اپنے اندر ایک پرپز ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے معاشرے کے اندر دوبارہ سے انسان پیدا کرنے ہیں، یعنی فزیکیلٹی، بہن آپ کے فزیکیلٹی سے اوپر کے لوگ پیدا کرنے ہیں، تو دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیسا ادب کریٹ ہو رہا ہے اور کیسا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ خود بھی اپنے ذہن میں سوچئے نا، آپ کے 4 بچے تو آپ کہتے ہیں یا اللہ میڈیکل کالج میں ہو جائے، میڈیکل میں تو انجینئرنگ تو ہو ہی جائے۔ ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہم بھی تو بچے کی صرف فائنینشیل گروتھ کو ہی اس کی سکسیس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں نا، ہے نا؟ تو یہ آپ کے سوال کا یہ جواب ہے۔